اسرائیل نے غزہ میں اسلامک جہاد نامی تنظیم پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے اس حملے میں فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد کے ایک اعلی کمانڈر بہا ابو عطا ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے ایک دوسرے حملے میں شام میں بھی اسی تنظیم کے ایک لیڈر اکرم العجوری کے گھر پر میزائل داغے، جس میں عجوری کے بیٹے اور پوتی کی ہلاکت کی خبر ہے۔ شام پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد پر اسرائیلی حملہ۔ اسرائیلی حملے میں اسلامک جہاد کا اعلی کمانڈر بہا ابو عطا ہلاک۔ اسرائیل نے شام میں بھی اسلامک جہاد کے لیڈر کے گھر پر داغے میزائل۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں فلسطینی کمانڈر کے گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کمانڈر بہا ابو عطا ہلاک ہو گیا۔ فلسطینی کمانڈر کی تنظیم نے بہا ابو عطا کے ہلاک ہونے اور اس کے گھر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ایک عمارت میں الصبح دھماکوں کے نتیجے میں ابو عطا کی اہلیہ بھی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں ابو عطا کے بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے کی گزشتہ کچھ عرصے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس آپریشن کی ہدایت بنیامین نتنیاہو نے دی تھی۔ غزہ میں فلسطینی کمانڈر بہا ابو عطا کے جلوس جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی۔ تنظیم کی جانب سے کمانڈر کی ہلاکت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا یہاں اعلان کیا گیا۔ حماس نے بھی کمانڈر بہا ابو عطا کی ہلاکت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس جارحیت کا مکمل ذمہ دار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کمانڈر ابو عطا کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے ایک دوسرا حملہ شام میں کیا گیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے میں کم از کم 6 افراد مارے گئے۔ یہ حملہ شامی دارالحکومت دمشق کی ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا۔ دمشق کے علاقے میزا میں واقع عمارت کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جس عمارت پر حملہ کیا گیا اس میں فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد کا ایک اہم کمانڈر اکرم العجوری کی بھی سکونت تھی۔ اسرائیل کی جانب سے داغا گیا تیسرا میزائل دمشق کے علاقے داریہ میں گرا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ وہیں عراق میں حکومت مخالف مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت مختلف شہروں میں حکومت سے بدظن عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ آپ دیکھیں رپورٹ اور مجھے دیں اجازت۔ آداب۔ عراق میں بدعنوانی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف عوامی مظاہرے جاری ہیں۔ سینکڑوں احتجاجیوں نے تیل سے مالا مال شہر بصرہ میں احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی مظاہرے عراق میں اقوام متحدہ کے سفیر جینین ہینس کے عراق کے شیعہ رہنما آیت اللہ سیستانی سے مقدس شہر نجف میں ملاقات کے بعد ہوا۔ UN سفیر جینین ہینس نے آیت اللہ سیستانی سے عراق میں جاری مظاہرے کے تعلق سے بات چیت کی تھی اور امن و امان میں ان سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اس دوران آیت اللہ سیستانی نے عراق کے لیے اقوام متحدہ کے روڈ میپ کی تائید کی تھی، تاہم اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ سیاسی جماعتیں اس روڈ میپ پر عمل پیرا نہیں ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے روڈ میپ کے تحت سیاسی لیڈروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک اور ملک سے باہر اپنے اساس جات کی تفصیلات فراہم کریں، ساتھ ہی ایک نئے الیکٹورل فریم ورک کی تشکیل کریں اور اسے 2 ہفتوں کے اندر مکمل کریں۔ احتجاجیوں نے عراق کے سب سے طاقتور شیعہ رہنما آیت اللہ سیستانی کے حق میں نعرے لگائے، جبکہ مظاہرین نے عراق کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین فی الوقت ارباب اقتدار کی جانب سے کوئی متبادل تجویز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مظاہرین نے قبل از وقت انتخابات کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرانا مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے، کیونکہ تقریباً پورا نظام چوپٹ ہو گیا ہے اور اس میں اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بدعنوان سیاستدانوں کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اس بیچ امریکہ نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ترک کیا جائے، انتخابی نظام میں اصلاحات متعارف کرائی جائیں اور ملک میں قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ مہینے شروع ہوئے حکومت مخالف مظاہرے میں اب تک 300 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 15,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔